الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز رفقاء کرام، ساتھیوں، بھائیوں، اللہ کا احسان عظیم ہے. اللہ نے 5 مارچ افطاری کے بعد نماز مغرب ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. بھائیوں، جس مقدس اور مبارک مہینے کی آمد سے وہ مہمان آیا، اپنی ذوق شادیاں کرتا ہوا بلکہ رفتاری کے نال سارے کو جدا ہو گیا. اس کا پہلا عشرہ گزر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر جو خطبہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری یوم شعبان ہے. شعبان کے آخری دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو خطبہ ارشاد فرمایا. یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، سارے تے کو بہت بڑا قسم کا ہمارا مہینہ سایہ بدر ہو گیا. ایتھے یا ایھا الناس اور جتنے رمضان کی بات قرآن مجید سے اللہ نے فرمائی اتنے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصلاۃ. اللہ ایمانداروں کو خاطر فرمائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو مخاطب فرمایا. دراصل آپ سمجھنے والے کہ اے عبادت قبول کس نے کرنی؟ اللہ. اور چونکہ مہینہ پوری دنیا کے آتا ہوا، یہ مہینہ پوری کائنات کے آیا ہے، اسلامی ملک ہوئے یا غیر اسلامی، رمضان کا مہینہ کیا آیا نا، اس بنا کے آقا نے یا ایھا الناس پوری کائنات کو مخاطب فرمایا.
لیکن جو اللہ نے یا جو الذین آمنوا کہتے ہیں ایک بہت بڑا اختیار امیر اشارہ اور وہی ہے کہ تسی چند آیات پڑھ کے اگے دیکھو درمیان کے اندر اللہ نے آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ هَلْ يَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ پہلے بھی مسائل رمضان بعد سے بھی مسائل رمضان درمیان سے آئے میں سن لو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے میرا بندہ جس وقت میرے کو کچھ سوال کرتا ہے میں اس کے قریب ہونا اللہ کو کتنا قریب ہے جواب آیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تیری شاہ رب کو بھی زیادہ قریب شاہ رب جتنا نہیں شاہ رب کو بھی زیادہ قریب شاہ رب ہے زبان اتنا اس کو اگے اللہ نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا فرمایا جس نے میرا بندہ میرے کو سوال کرنا میں اس کے قریب ہونا اور میں عجیب دعوت الداعی اذا دعان جس نے میرے کو پکارتا میں جواب دینا ایک بار پکارتا اسی اپنے کسی قریبی نو آوازہ دے جاؤ میرے سلمی اٹھویں آواز سے سنے گا سارے حکمران پہنچی نہیں اللہ کی توفیق رسول پھر محلے کا چودھری ہوئے تو وہ پہنچی بات سننا دوبارہ نہیں کرتا لیکن وہ مالک الملک اور الحاکمین ارشاد فرمایا ہے ایک دفعہ پکار کے دیکھ اسی کو اذا دعان اس وقت جو پکارے گا میں تیری پکار کا جواب کروں جو میں اتنا تیرے قریب ہوں میں اتنا در کے مہربان ہوں اصل اللہ کو اپنے بندے کا پیار ہی کرا ساتھیوں بڑا ہی پیار کرا اللہ نے بڑے فرمایا ایک ماں جس پیار اور محبت دینا بچے نہ شفت کر دیے نا 70 گنا زیادہ پیار میرے کو اللہ نے کر دیا واسطہ اتنا میرے پاس اتنا رحیم یا رسول عزیز اپنے رب کے سامنے منگتے ہی نہیں اسی اپنے رب کو مانگتے ہی نہیں اپنے رب نہ ناتا نہیں جوڑتے اپنے رب نہ تعلق نہیں قائم کرتے یا صنم تے کہہ کے پکارتا یا سمت بھی کہہ کے دی مزہ نہ آئے مجھے مزہ تو کہتا تیری سنتا کمڑیا تیرے مغالطہ کیا ہے میرے مالک کا اعلان پتہ کی ہے ہم تمہارے کرم ہے کوئی سائل بھی نہیں رہ دفائے کسے کوئی رہ جوے منظر بھی نہیں لینے والے کو ملا ہے کہ کوئی مدعا ہی نہیں دینے والے کو ملا ہے کہ کوئی مجسم دعا نہیں مانگنے سے لگ گیا اپنے نتا جوڑ یہ سب پریشانیاں دور ہو جاتیاں اپنے نبی نے ناتا جوڑ تیریاں ساریاں ٹینشناں دور ہو جاتیاں
پڑھ کے دیر و بخاری تیری گفتگو ٹینشن ساتھ اپنی زندگی کا مفہوم کبھی سوچیا تو کتنا نہیں کر سوچا ادا اعلان ہے اذا سالک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. ادا اعلان دراصل اسی کھولے کا وجود چل کے پاس آ جائے یہ کہتے کھولے کا ضرور اسی فوری طور پہ چلے ادھر مکی ادھر مل جائے. بھائیو اگر تھوڑا سا غور کر لو کہ تحقیق برابری کتنا کرم کتنا یہ ساری زندگی سنتے تھے وہ اللہ شکر میں ایسا سونی زبان ہے سونا سونا سونے کا ہے سونے آزاد بنا کیتے چودہ بچوں کو سنتگی نظر بھی کیا کرتے اسے کچھ سوال نہیں کرتے بولے لوگ سوچ کرنا نہیں ڈوب کے من میں باجرا سراغی سمجھ تو دیکھتے سے اللہ نے تیرے واسطے کی کچھ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سوچ پھر بھی بتقاضا بشری کے تیرے کو غلطی ہو گناہ ہو گیا پہلا الارم تیرے کو اودوں میں جاتا ہے تو گناہ کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ آقا گناہ کیجئے. آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ الاسم واحد کفی نفسی گناہ وہ ہے جو کر لگیا میرے دل سے کر لگا ضمیر زندہ ہوئے نا کہ گناہ کر لگا بتا ہے بڑا ضمیر رجل جو ہوتا ہے ضرور وہ بات ہے کہ اللہ کے روح مردہ ہے نام رکھنا. اور دوسری آپ نے اس دی علامت کسوٹی یہ بیان فرمائی کہ انتقرا یتعلی علیہ الناس تینوں ایک گل ناپسند ہو گئے کہ کسے کو تیرا پتہ نہیں لگا جہاں تو عمل کیتا ہے تینوں یہ ہو گئی کسی کو پتہ نہیں. ایک گناہ کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ اکبر. یہ ماہ غفران ہے ماہ غفران. فرمایا کہ جیدی زندگی کے اندر یہ مہینہ آ گیا وہ اس کے دنوں کے روزے راتوں کا قیام کر کے اپنے مالک کو راضی نہ کر سکیا اللہ کی رحمت کو دور ہو گیا بد نصیب ہے ملعون ہے. آپ نے بتایا آبی یا اللہ میری بھی یہ ہوئی دعا اور آؤ کا سوچیے آخر اس نے 16 دن گزر گئے نصر تو بھی ابھی چلا گیا کتنا کسی اپنے رب نے نصر آؤ یہ بات میں بڑی کھول کے بھائی بات کرنا بڑی ہے سمان ہے بات عمل کے نال بن ہے. ماہ غفران ضرور ہے اور اس قدر کہ اگر تو تھوڑا جہا اپنے رب کی طرف مائل ہوئے نا
کہ اللہ کی رحمت اتنی جوش کے اندر میں کہ تیرے مقدر ہی بدل جانے گے، تیرے نصیب بدل جانے گے، تو رب کا پسندیدہ بن جائے گا، جہدے کہ رب راضی ہو جائے کامیاب ہو گئے۔ جتے مالک راضی ہو جائے وہ نوکر جڑا وہ نیک دانا نوازیا جاتا ہے۔ جب دنیا سے بیٹھ کے اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے، رب دیا تعریفاں کرتا ہے، کہ اللہ آسمانہ کو بھی بیٹھ فرشتہ بھی کیا فرماتے اس میں نے میرے بندو ذرا دسو تو صحیح ہے دنیا کے غلام خانقاہ وغیرہ کے اندر مسجد کے اندر بیٹھے نے، سارا دن کا روزہ رکھا، گرمی کا دن طویل ترین دن، روزہ افطار کر کے کھانا کھانا سی، کیوں بیٹھے رہے تھے؟ اللہ سے اللہ فرماتے میرے مشکل دعا لینا اس مقام پہ بیٹھ کے میری حمد و ثنا کر کے مجھے راضی کر دیتا، میں جنت دے کے نہ راضی۔ بھائیو یہ ماہر کو فرمانا اور پھر نیکیاں کی بہار کا موسم ہے، نیکیاں کی بہار ہے۔ دیکھو فرمایا نفل پڑھتے تھے ثواب فرض ہوتا، فرض پڑھتے تھے 70 فرض کا ثواب ہوتا، 10 گنا تو اللہ کرتا ہے، 700 کا ثواب۔ ہن بھائی نماز ایک پڑھی، خوش نصیب آیا وضو کیتا، انہیں سنت سمجھ کے مسواک کرے، سنت سمجھ کے مسواک کرے، جیڑی نماز مسواک کر کے پڑھی جاوے 70 گنا ثواب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا زیادہ ہوتا عام نماز۔ اور 70 گنا ثواب ہو گیا ہے مسواک کرنا، 10 گنا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جڑا اللہ فرماتے نیکی کرتا سب 10 گنا کرتا۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر تو ساری امت نمازاں 5 پڑھے گی ثواب 50 تو دو 10 گنا انہوں کرتے 700 گنا ہو گیا۔ ان قاری صاحب جماعت کرا رہے ہیں، تسی جان کے جماعت میں شامل ہو، 27 گنا یہ ثواب بڑھ گیا۔ اتنے بس نہیں، ماہ قرآن میں نیکیاں کے موسم بہار میں 70 گنا ثواب ایک بڑھ گیا۔ ذرا کیلکولیشن کر کے دیکھو، نماز ایک پڑھی ہے 13,23,000 نماز کا ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ، 13,23,000 نماز کا ثواب مل گیا۔ اور قرآن کا مہینہ نہیں تو کوئی نہیں، اللہ کی رحمت کا مہینہ نہیں تو کیا ہے؟ تجھے پھر بھی بندہ رہ جاتے جو واقعی بندہ اور بدقسمت یہ اسی بات ہے جو پتہ بس آ رہا ایک مسائل نہیں جنہیں تسی روز مرہ سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ مسائل رمضان، شان رمضان اور فضائل رمضان ماشاءاللہ بڑی کثرت کے نام سے سماعت فرمائی۔ میں جس طرح ذاتی توجہ مبذول کروانا چاہنا وہ یہ ہے کہ انسان کو غلطی خطا ہو جاتی ہے، پھر بھی انسان ہے نا۔ سلسلۃ الشیاطین شیطان کے چکرتے گئے اس مہینے سے، لیکن جڑے من الجنت والناس جڑے ناس دے شیطان نے وہ تے کھلے پھر گئے نا، وہ اپنا کام کر رہے تھے کہ نہیں؟ اس میں رات اللہ نے اعلان فرمایا، سارے حبیب فرما دے چوکیاں پارا تیسرا رکوع قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
اے میرے بندو غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایک نہ میری رحمت کو نا امید نہ ہونا۔ اللہ کیویں نا امید نہ ہوگی؟ اسی بہت گناہگار ہاں، بڑے خطاکار ہاں، روح سے آنا۔ جواب آیا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان بھی تاکید ہے کہ بے شک اللہ تو ساڈے سارے ہی گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو کتنے کو معاف کرے گا؟ میں بڑا گناہگار ہوں، میرے گناہ بہت ہیں۔ فرمایا جنہوں صدقے قلب کے نال میرے تحتے آپ کے اپنی اکھاں سکھنے میں قطرے گرا کے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے میرے کو معافی مانگے گا، وَلَوْ كَانَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر سمندر کی جھاگنے برابر بھی ہوں گے میں وہی معاف کروں۔ سبحان اللہ۔ پھر اتنے بس نہیں کیے، اللہ نے فرمایا سارے کو تھرمامیٹر ہے، اسی وہ لکھا کے دیکھتے ہیں ادھر ٹمپریچر کیا ہے، ادھر معافی مانگنے کا انداز کیا ہے، ادھر سپیٹ ٹمپرور کیا ہے، جنہوں ایک حد درجے پہ کلاس کر سکتی تھی پھر یبدل اللہ سیئات حسنات، ایسی وہ گناہ معاف نہیں کرتے بلکہ نیکیاں ہی تبدیل کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو ایک قدوم جدو اسی اللہ نے کہا کہاں گے، اپنے رب کے ذلے رات میں بولا گے، اپنے رب کے سامنے سجدے کے اندر سر رکھا گے، اپنی آنکھاں سندر کے اندر قدرے گرا کے اسی اپنے رب کو معافی مانگا گے۔ اور جس آنکھ سے ایک مکھی نے سر برابر بھی اللہ کے جاتا قطرہ نکل گیا پانی کا، اللہ نے اس آنکھ کے جہنم کی آگ حرام قرار دے دی۔ شادی پہ ناسا کو دل کا پتا، ناسا کا ہوتا پتا، ہوتا ہی نہیں ہے کہ رہتا چکر آ گیا تو بعد کیا ہی نہیں تھا بچہ وہی ڈبر واپس پڑھ کے اللہ کے سامنے روئے، رون والے کا ذرا اندازہ بھی کرو، بندہ مر گیا، دلے لوگ کر کے شکر کی کا کام شکری، بڑا ظالم سی، بڑا فاسق سی، زانی سی، بدکار سی، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں سی کہ اس بندے نے رات اپنے رب نہ صلح کر لی، رات سو لگیا، خیال آ گیا کہ یار میں گناہ کی گندر کے اندر اتنا پھنسیا ہوں، ہر بندہ بھی گناہ کرتا ہے، میں بہت کی نکل کے گناہ ہوں، خیال آیا، جسم تب پر پایا، رونا شروع کر دیا، اکھاں سے پانی بہنا شروع ہو گیا، روتا 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 اپنے گناہ دیکھتا ہے، اللہ کا رکھتا ہے، کیا ہے روتا رونا شروع، روح پرواز کرتا، موت ہو گیا، انہوں نے اپنے رب نے نام رات صلح کر دی سی، لوگوں نے آخیا چنگا ہوا جان چھٹی، اللہ نے فرمایا اتنا ہی، اللہ نے وہ دروازے پہ لکھوا دیتا کہ قد غفر اللہ القبلہ، لوگوں باتاں نہ کرو، میرے بندے نے راتی میرے نال صلح کر لی سی، اسی قبل نو معاف کر سے جیڑی اٹھ جگراتے کٹتی نہیں، وچ سجدے اترو سڑتی نہیں، جتوں ہٹائی جائے اتوں ہٹتی نہیں، تتا ظلم
اس سے لگا دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو دل قدسیوں کا تڑپا دے اللہ اکبر بھائیوں کی پیغام کے میسج کوئی بھی لگو ویسے دے کہ بڑھا انجن سے سٹارٹ ہو جائے نا تو پھر وہ رکتا نہیں ہوتا نہ اس کیچن میں پھر ہوتا تو اقدار کی اے اللہ کی رحمت ہے کہ بیماریاں دن واٹر بیٹھ دیکھتے لگی یا بائی باس ہو یا شوگر چوکی ساتھ ہو سکتا مگر ایک خاص اللہ کا انعام ہے قرآن اور حدیث شروع کرتا ہوں یقین کرو بلا مبالغہ تسی بیٹھے رہو ساری رات اللہ کا قرآن سنتے رہو اللہ کا قیدہ فرمان سنتے رہو انشاءاللہ تھکان آئے گی سبحان اللہ کیونکہ نہ اللہ کا قرآن کو بنانا اللہ کا قیدہ فرمان کو بنانا تو تیسری چیز جو ہے کوئی نہیں تیسری ہوگی سانو کوئی نہیں بنا کامتے آخر آکے کوئی اکلاوی ہوگی ہے کہ نہ سانو وہ گانے نہیں کرتا دے رہو نہ کلاوی نے وہ کرتے ہیں سانو مسئلہ یہ ہوگی مگر میں تو ساتھا خیال جو ایک حصہ کا گزار کیا ہے جب قریب دن سے اور طویل دن ایک میسج سن لو اس کو بعد انشاءاللہ اللہ سے ہوگا میسج یہ ہے کہ مسائل رمضان دوسرا بارہ اٹھاؤ مسائل رمضان بیان ہوئے درمیان کے اندر اللہ نے آیت وائدہ سالہ کا عبادی اپنی بیٹی قریب ایک آدر بنا دیتی اس آیت کو بعد پھر رمضان مسائل رمضان شروع کر دیتے پہلا ہوئی بات شروع اللہ درمیان کے لئے آمدہ کیا مقصد جواب آیا اور روزہ چوتھا رکن ہے اسلام عبادات چوتھا ہے عبادات رکھنا اگر توحید کے مسئلے سے تو پکا نہ مانو تیرا کوئی روزہ قبول نہیں ہے تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہے اگر تو میری توحید کے اندر ایک ذرہ بڑھ بھی کسی شریک ٹھہرا دیتا یاد رکھنا کوئی عبادت قبول نہیں یا ابو جہل آج نہیں سکھاتا عمر نہیں سکھاتا طواف نہیں سکھاتا بلکہ کپڑے اتار کے کرنا سکھاتا احرام دے کپڑے حاجیہ نو 70 روپے ہوتا سے کوئی فائدہ ہویا کیوں توحید کا مرکز دائرہ اسلام دیا جنہیں ایک ذرہ پر بھی شرک کر لیا دائرہ اسلام شرک کر لیا ان اسی ٹھیکیدار اسلام کے ٹھیکیدار کرے غیر گر بدھ کی پوجا تو کافر جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر تو آقب میں مانے کے شما تو کافر جو کہ یاد پر بارے سجدہ تو کافر مگر مومنوں پہ کشادہ ہے گانے پرستش کرے شوق سے جس کی جانے نبی کو جو چاہتے خدا پر دکھائے اماموں پر خدا نبی سے بڑھائے شہیدوں سے دادا کی مانگے دعائیں مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں نہ ایمان میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان واجہ کون ہو سکتا یہ آیت اس کر کے آئی ہے اور یہ میسج ہے کہ آؤ توحید کے اندر پکے ہو جاؤ جیڑا توحید پکا ہے وہ دا روزہ بھی قبول ہے
وہی زکات بھی قبول ہے، وہی نماز بھی قبول ہے، وہی حج بھی قبول ہے۔ اور جیسے ادھر خیال نہ کیتا کوئی عبادت قبول نہیں۔ درمیان سے مسائل رمضان درمیان سے لحاظ کی عید کا مقصد ہی ہے بھائیو، کیونکہ اصل انسان گناہ کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے۔ اللہ کا اعلان سنو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کو امید نہ ہونا۔ ذرا ایک مسئلہ سن لو، ساعتین رکعتین یدین دموعین، عمل کسی کا کرو، روزہ کرنا ملے تو نہ سنبھالا، رات کے 2 بجے اٹھو، 2 رکعت نماز ادا کرو، 2 ہاتھ اٹھا دو، 2 ننے ننے قطرے اطراف گرا دو، اپنے رب کو منا لو، رب منے نہ مسئلہ ہے، مسئلہ فقیر کا مسئلہ یاد کرو، کام آئے گا انشاءاللہ۔ کوئی مسئلہ اگر پیش ہو جائے، کوئی ضرورت آ جائے، کوئی حاجت پہ جائے، اپنے رب کا ناتا جوڑو، اس وقت اللہ کا مشورہ کرو، 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دو۔ ادھر تو ہاتھ پھیلائے گا، ادھر اللہ تیرا کام بنا دے، تو تیرا رب راضی ہو جائے گا، اور جس پہ رب راضی ہو گیا وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ کامیابی کیا ہے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تیرا جہنم تو بچا لیا گیا، جنت سے داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ اللہ سب سارے کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ اللہ کو خلوص دل کو دعا فرما دو کہ اللہ اس مہینے کی رحمت برکت سارے حصے کو نصیب فرما۔ اللہ سارے اس مہینے سے بے نصیب نہیں، اللہ جتنے بیمار جنہاں کا علم ہے، جنہاں کا نہیں علم، جڑے ہسپتالاں میں بیٹھے، جڑے گھراں میں بیٹھے، اللہ سب کو شفا دے۔ آمین۔ تیرے بغیر کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ آمين۔ اللهم احفظ اقوالنا ولا تغفر الى سوء اعمالنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللہ اسی بہت گناہ گار، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اسی خطا کار کا اللہ تو قبول دین ہے، اللہ سارے گناہ کی جرمنا سے اپنی رحمت کی طرف سے اللہ سب معاف، اللہ سب معاف، اللہ تیرے بندے سے تیرے سامنے بلائے بیٹھے، سارا تیرے تو سوا کوئی نہیں، اللہ سب معاف، اللہ تمام بیماروں کو شفا کرنا واجہ، اللہ پریشان حالہ بھی پریشان کرنا، اللہ کا قسم کے سرکست بے اولادیہ کو نیک اولاد نصیب، اولاد واجہ کی اولاد اللہ نیک کر، اللہ بہت پریشان ہے اس وقت، اولاد کے رشتہ دے ہتھوں بیٹیاں دے رشتہ نہیں آ رہے، وہ مریض کو رہے، اللہ بیٹیاں دے رشتہ پریشان، اللہ پریشانیاں دور فرما کے ان ماں باپ کو اچھے رشتے دے، یا اللہ ہمارے گھر خوشیاں ہوا، اللہ تو رحیم دے کریم دے، اللہ راہ
خوشیاں مسرت عطا فرما، پریشانیاں دکھا مصیبتوں کو معفو رکھنا، یا اللہ آستہ دے حسد و رضائی رکھنا، یا اللہ شریعہ دی شرط و بدن، دشمن دی شرط و رضائی رکھنا، یا اللہ ظلم معاف کرنا، اللہ سے اپنا شلہ کرنا، اللہ سے بڑی گناہ کرنا، اللہ سے بھی نراز کر دیا، یا اللہ اللہ تو واقعات نہایت نازک، اللہ موسیٰ کو رہنے سے اللہ صلح کرنا سے اسی تیرے بندے یہ اپنے ہو گیا سارا کوئی اللہ سارے بندے تو ان لوگوں کو نہیں کرنا اللہ معاف کر دے ساری دنیا میں برکت دے اللہ آخرت سے برکت دے اللہ ایمان کی حالت یا اللہ کی حضرت ایمان کی حالت یا ساتھ یا اللہ وہ خوشخبریاں بے بشارت سے نصیب فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی اللہ اس بشارت کو مستحق کر دینا یا اللہ قبر کے عذاب کو محفوظ اللہ حشر کے عذاب کو محفوظ کوئی صلاۃ و بارک کا دینا اور جو توسط پاک نصیب فرما دینا اللہ نبینا صدیقہ شہیدہ صالحین کی وفات اللہ جب تو برداؤ سب آمین یا اللہ جتنے بھی عزیز و اولاد رشتہ دار بہت ہوئے تھے جتنے مسلمان بہت ہوئے تھے سب ایمان کو انہیں نگل کی افطار ہوئے اعلیٰ علیہ کے برکات عزیز و زندہ ہم سب اپنے حکمت اللہ کی عزت گزارت کے اللہ کو آمین وصلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین